अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सईद मुदब्बिर ज़ादी। वीडियोग्राफी पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई? इसका सफ़र कैसा रहा? क्या-क्या तब्दीलियां आई हैं शुरू से अब तक? पायनियर टेक्नोलॉजिस्ट कौन थे? कब इसमें एजुकेशन स्टार्ट हुई? इन सब के बारे में हमसे आज बात करने के लिए मौजूद हैं शहबाज खान साहब। मैं सर शहबाज का तारुफ मुख्तसरन ये करवाऊँ कि माशाल्लाह से ये 40 साल से ये फील्ड में है। अ, इस शोबे से वाबस्ता रहे हैं, बहुत सारे सीनियर्स के साथ इन्होंने काम किया और खुद माशाल्लाह इस वक़्त सीनियर्स में शामिल हैं इस वक़्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहबाज साहब, ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुदब्बर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आईईपी के प्लेटफॉर्म पर दावत दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पर आकर आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ शेयर कर सकूं और मैं भी ये कुछ सीख भी सकूं। नहीं, हमारे लिए काफ़ी एज़ाज़ की बात है कि आप अपने कीमती वक़्त निकाला और हमें हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को आपने वक़्त दिया। आपका बहुत-बहुत इस हवाले से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़। मुदब्बिर, जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल यूएसए में हूँ पिछले 24 साल से। मेरा सफ़र सब लोगों की तरह, और मैं सब लोगों की तरह इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारे सीनियर, कि 1979 से डार्क रूम से शुरू हुआ और आज यहाँ लाइट रूम में बैठा हूँ। लाइट रूम इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज नो मोर डार्क रूम इन रेडियोग्राफी नाउअडेज, यू नो। सो थर्मल इमेजिंग और डिजिटल इमेजिंग सारी। तो 79 में मैंने अपने रेडियोग्राफी के सफ़र का आगाज़ डार्क रूम से शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तब्दीलियां आती गईं। एक्सरे के बाद मैं कुछ चीज़ों में ऐसा एजाज़ मुझे मिला कि मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ। इमेज इंटेंसिफायर पे सबसे पहले मैंने काम शुरू किया, इसलिए कि उस वक्त मैंने जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, जो आज लोगों को पता भी नहीं होगा, काम किया। और फिर एक्सरे से लेके फिर अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनजीओ, कैथ लैब में एमआरआई। और पिछले मतलब 24 साल मैंने यहाँ पे अपने बिजनेस में हूँ। एमआरआई का हमारे 3 इमेजिंग सेंटर्स हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और इस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, नहीं, माशाल्लाह से आपके बारे में काफ़ी सुना था, आपसे कभी मुलाकात नहीं रही थी, लेकिन ज़रूर आपके बारे में आपका नाम काफ़ी है, आप काफ़ी सीनियर में शुमार होते हैं और बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं, जो कि आपके काफ़ी जूनियर रहे हैं। मैं प्रोग्राम का स्टार्ट करूँगा कि रेडियोग्राफ़ी पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई? कहाँ-कहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स लगीं और किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ? भाई, रेडियोग्राफी तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान बना था, जब से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि कराची में और सरकारी अस्पतालों में एक्सरे हुआ करते थे, टीबी सैनिटोरियम में एक्सरे हुआ करते थे। एक्सरे का कॉन्सेप्ट जो है वो एक आमतौर पर जो वो चेस्ट एक्सरे से आता था। और उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में एक्सरे हुआ करता था और बहुत ही निगलेक्टेड फील्ड रही हमेशा ये। और मुझे हमेशा गिला रहा है इसके निगलेक्टेड होने पर। गिला इस सेंस में मैं बोलूँगा कि हमेशा इसके साथ ज्यादती रही। इसमें हम लोगों का अपना भी कसूर था। हम लोगों से मुराद ये जो रेडियोग्राफर्स थे या उस वक्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सिर्फ डिप्लोमा वगैरह हुआ करता था, ट्रेनिंग हुआ करती थी और बहुत ही छोटे लेवल पर हुआ करता था। मीन्स लाइक मैट्रिक के बाद आप जाएं। मेरा ये ख्याल है, ये मैं, हो सकता है अगर इस पे किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ कि जब घर में कोई नालायक बच्चा होता था या होता होगा या कम पढ़ने में जाता होगा तो उसको कहते होंगे कि भाई तुम इसको जो है वो एक्सरे में डाल दो ट्रेनिंग के लिए, या एक्सरे करा लो। और बस वो डार्क रूम से जो है वो एक्सरे की ट्रेनिंग हुआ जाया करती थी, सीखते थे ऑन द जॉब। लेकिन
کراچی میں اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی 80s کے بعد ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی، اور میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس دور میں وہاں پر تھا جس میں پارٹیسپیٹ کر سکا. جیسے میں نے کہا ٹی بی سینیٹوریم میں ہوا کرتے تھے ایکس رے، اس کے بعد کچھ پرائیویٹ اسپتالوں میں شروع ہوئے. میں نے ایسے ہاسپٹل سے کام شروع کیا جس میں پارٹ ٹائم ایکس رے ہوتا تھا. پارٹ ٹائم ایکس رے سے صبح 9 سے 1 بجے تک، پھر بند ہو جاتا تھا، پھر شام میں 5 بجے سے 9 بجے تک. دیٹس اٹ. یہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ تھا ہاسپٹل بیسڈ. اینی ویز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں. امیج انٹینسیفائر پہلی مرتبہ 83 میں پاکستان میں آیا، 81 میں سوری. امیج انٹینسیفائر ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ہم جو ہے وہ ڈارک روم کے بجائے، اس لیے کہ وہ جو فلورسنٹ اسکرین پہ ہم لوگ جو ہے وہ فلوروسکوپی کیا کرتے تھے، اس میں ریڈیشن بھی بہت ہوتی تھی، پلس یہ کہ اس میں دیکھنا، آنکھوں کو اڈاپٹ کرنا فار مشکل ہوتا تھا. تو وہ تبدیلی آئی اور ہم نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسٹارٹ کیا. اور 80s میں، پھر 80s میں ہی، ارلی 80s میں ہی سیام امیج انٹینسیفائر، اس لیے کہ تھیٹر میں ہم لوگ 15 mm کی 15 mm کی ایکس رے کی، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سب جگہ یہی حال تھا. ایکس رے کی مشین پہ جو ہے وہ ٹی ٹیوب کلنجوگرافی کرتے تھے، اور اس میں جو ہے نا ایکس رے ڈیولپ ہوتا تھا. ڈارک روم میں واپس آتے تھے سرجن ہاتھ پکڑ. تو سیام امیج انٹینسیفائر بہت بہت بڑا چینج تھا. اینی ویز پھر 86 میں میں نے ویسی کمپیوٹر کلاسز شروع کر دی. تو لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے تمہارا یہ کیا کمبینیشن ہے ایکس رے اور کمپیوٹر. میں کہتا تھا کہ میں جو ہوں نا کچھ ایسا سیکھوں گا کروں گا کہ کمپیوٹر اور ایکس رے مل جائے. اس وقت کمپیوٹر ٹوموگرافی کا، کمپیوٹر ریڈیوگرافی کا مطلب پاکستان میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، میں اپنے سینئر محمود صاحب کا ذکر کروں گا جنہوں نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ سی ٹی اسکینر دکھایا. میں ایکس رے میں تھا، پاکستان میں کہیں سی ٹی اسکینر نہیں تھا. انہوں نے اپنے کلینک میں مجھے اجازت دی کہ میں دیکھنے کے لیے آ جاؤں. اور وہ دن تھا جس نے میری لائف میں ایک تبدیلی اس لحاظ سے آئی کہ آگے بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والی بات. تو میں جو ہوں سی ٹی اسکین کے لیے پھر میں نے بکس دیکھنا شروع کی ہیں. وہ گوگل کا دور نہیں تھا، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا. کس طریقے سے میں کانٹیکٹ کرتا تھا مختلف آرگنائزیشن سے، اور میں نے اپنے آپ کو سی ٹی کے لیے تیار کیا. بہرحال 87 میں نے سی ٹی کرنا شروع کیا. ہمارے سینئرز جو تھے، نیورولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، بڑے اچھے لوگ مجھے ملے. اللہ کا شکر ہے، میں ان لوگوں کا جتنا شکر ادا کروں آج جہاں پر ہوں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں کہ انہوں نے مجھے میری رہنمائی کی. میں امیجز لے کر جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ یہ اس کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی ونڈو لیولنگ کیسے کرنی ہے، اس کو صرف اس لیے کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ تو تھا نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سفر رہا، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور مجھے وقت کے ساتھ ساتھ جونیئرز ملتے چلے گئے جو میری جگہ لیتے چلے گئے، اور میں آگے بڑھتا چلا گیا. اگر میرے جونیئرز میری جگہ نہیں لیتے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا، یا اب میرے سینئر مجھے اپنی جگہ نہیں دیتے تب بھی میں آگے نہیں بڑھتا. بالکل. شہباز صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ریڈیوگرافی کے اندر ایجوکیشن کب اسٹارٹ ہوئی؟ ڈپلوما یا کوئی اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے ریڈیوگرافی میں وہ کب اسٹارٹ ہوئی؟ اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ڈپلوما تو بہرحال ارلی میرے خیال میں 60s میں ہو ہی رہا ہوگا. پہلے ٹی بی سینیٹوریم وغیرہ میں صرف ایکس رے کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، اور وہی لوگ جو بھی سرٹیفکیشن کہتے ہیں ڈپلوما کہہ لیں وہ دیا کرتے تھے. بعد میں جو پاکستان کے سرکاری اسپتال تھے وہاں شروع ہو گئی. میں خود کراچی سے تھا تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا کراچی کا. تو کراچی میں لیٹ 70s میں
जिना हॉस्पिटल में और में एक बीएस प्रोग्राम हुआ था, एक बैच निकला था, एक या दो, आई एम श्योर एक बैच निकला था जो बीएस रेडियोग्राफर्स या बीएस टेक्नोलॉजिस्ट थे। उन लोगों की बदकिस्मती कह लें या बैड लक, टाइमिंग, जो भी कहें, इसलिए कि रेडियोग्राफर्स पाकिस्तान में जो उनको ग्रेड दिया जाता था वो 7 ग्रेड दिया जाता था, उसी हिसाब से पे होती थी सरकारी अस्पतालों में। अब वो लोग करके आए हैं बीएस, तो अब सेम रेडियोग्राफर्स अस्पताल कैसे एक्सेप्ट करे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट कैसे एक्सेप्ट करे उनको कि उनको 15-16 ग्रेड में जो है वो जॉब दे, काम वो लोग वही कर रहे हैं। तो मोस्टली रेडियोग्राफर्स ने या तो अपनी फील्ड चेंज कर ली या वो लोग बाहर चले गए, लेकिन वो सिर्फ एक बैच था। और 90s तक जो है वो सिर्फ कराची में डिप्लोमा हुआ करता था, सिंध मेडिकल फैकल्टी उसका एग्जाम कंडक्ट करती थी। और इसी काविश में मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए जो सिंध फैकल्टी से अपनी रजिस्ट्रेशन करा के और उसकी रिकग्निशन करा के और जो भी उनका तरीक़ाकार था उसको करके हमने अपने अस्पताल को सिंध मेडिकल फैकल्टी की ट्रेनिंग के डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसका एग्जाम सिंध मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट करती थी। तो हमारा 89-90 का पहला बैच था। उसमें हमने अपने जो इन हाउस या ऑलरेडी जॉब पर जो टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स या एक्सरे टेक्नीशियन थे, हमने उनको मौका दिया और उनको हर तरह से सपोर्ट किया ताकि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें या अपने आप को क्वालिफाई कर सकें एज ए रेडियोग्राफर और क्वालिफाइड रेडियोग्राफर्स हों। वो 90 में मुझे मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मतलब मीन्स लाइक मैं जर्मनी गया ट्रेनिंग के लिए, अपनी एनजीओ की, कैट की, डीएसए की ट्रेनिंग के लिए। और आई वॉज द फर्स्ट ट्रेन टेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान में। मुझे ये ऑनर है, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेन टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी अस्पताल थे वहां पर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। मैं जर्मनी गया था, सीमेंस ने मेरी ट्रेनिंग कराई थी, एटलांटिन उनका हेडक्वार्टर है वहां पे। देन मुझे मौका मिला, मैं अमेरिका जो है वो ट्रेनिंग के लिए आया 1990 में एमआरआई के लिए। आई वॉज द फर्स्ट एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। उस वक्त एमआरआई खुद कि अपनी एज जो है वो 2 साल होगी, 3 साल होगी। अमेरिका में जिस इंस्टीट्यूट में मेरी ट्रेनिंग हुई वो वन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट था, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, और जीई ने अपना वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाया किया हुआ था। और उस वक्त मेरा ये ख्याल है कि पूरे अमेरिका में 16 या 20 टोटल एमआरआई हॉस्पिटल्स में होते होंगे। काफ़ी पुराने सीनियर रेडियोग्राफर्स में शामिल होते हैं या जो मौजूदा हैं, जो कि आपके सीनियर रहे हों या आपके साथ के रहे हों, उनके हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? उनकी कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ, तो इस प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं शेयर करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सीनियर्स ने जो काविशें की, जो कोशिशें की। तो पाकिस्तान में एक बहुत सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट हुआ करते थे 60s में, और वो ओजा सैनिटोरियम, जो टीबी सैनिटोरियम कहलाता था, उसमें हुआ करते थे अजीजुर रहमान। तो उन्होंने वही एक वाहिद इंस्टीट्यूट था, या जो सिविल अस्पताल या 1-2 सरकारी अस्पताल होंगे उनमें होता होगा। तो उन्होंने इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की ताकि कुछ जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स, एक्सरे टेक्नीशियन को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें, उनको एजुकेशन के हवाले से कुछ उनकी नॉलेज में इजाफा कर सकें अर्ली 60s में, 62-63 में। लेकिन वो बहुत थोड़े टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो कामयाबी उनको ना मिल सकी। बहरहाल फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद आई थिंक 71 में रब्बानी साहब हैं, शेख रब्बानी, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, सीनियर
ریڈیوگرافر تھے اور مجھے ان کے ساتھ ملاقات کا شرف رہا، اور ان کے فیلو، ان کے ساتھ اس وقت کے جو لوگ تھے اس میں محمد اشرف صاحب تھے، امداد علی صاحب تھے، احسان صاحب تھے، ثروت ہاشمی صاحب تھے، محمد سلمان صاحب تھے اور شاہد محمود صاحب. ان لوگوں نے پھر مل کر وہی ان کی کوشش کے ریڈیوگرافرز، ایکس رے ٹیکنیشین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اپنی نالج کو، اپنی انفارمیشن کو. تو انہوں نے اس کی کوشش کی اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی. شروع میں اس کا نام تھا ایکس رے ٹیکنیشین ویلفیئر ایسوسیشن. ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اس پر کام کرتے رہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں بھی اسی کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے میٹنگ، لیکچرز کچھ نہ کچھ ہوں کسی پلیٹ فارم پر. تو جب ان کو پتا چلا ربانی صاحب اور ان کی ٹیم کو، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو اب جو ہے وہ ریٹائر کی عمر میں ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کا بیڑا اٹھا لیں اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے اس کو ہینڈ اوور کیا اور ہم کافی عرصے تک اس پہ کام کرتے رہے. مختلف اوقات میں لیکچرز کراتے رہے، میٹنگز کرتے رہے، اور تاکہ ریڈیوگرافرز ایک پلیٹ فارم پر رہیں. اور الحمدللہ بہت کامیابی بھی ہوئی. لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ ہمیں سکھایا، ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. اور بہرحال پھر یہ ہوا کہ 94 95 انفیکٹ 95 96 میں میرا یو ایس سے آنا ہو گیا. آپ نے ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ہے، آپ نے کافی سینئرز کے ساتھ بھی کام کیا. آپ بتانا چاہیں گے پچھلے 40 سال تک کا سفر کیا کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی اس فیلڈ کے اندر؟ بھائی تبدیلیوں کا تو میں نے ذکر تھوڑا بہت کیا ہے. تبدیلی تو یہ ہے کہ ایکس رے صرف ایکس رے تھا اور میجورٹی چیسٹ ایکس رے تھا، جو آگے آج ڈیجیٹل ایکس رے پر موسٹلی کراچی میں ہر جگہ پر موجود ہے. تھیراپیوٹک کبھی بھی نہیں رہا، اٹ واز جسٹ ڈائگنوسٹک. آج آپ کو پتا ہے کہ یہ علاج بھی ہو رہے ہیں اس کے ذریعے. ایکس رے میں کیا کہتے ہیں، ایکس رے، پھر سی ٹی، نیوکلیئر میڈیسن، کیتھ، اینجو انٹروینشنل ریڈیولوجی، ایوری ڈے ایوری ایئر کچھ نہ کچھ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی. اور آج پاکستان میں دنیا کا ہر وہ پروسیجر ہو رہا ہے جو دنیا میں کسی جگہ پہ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. میں ایسے ذکر کروں، مجھے تو یہ لگتا ہے کل کی بات ہے، کراچی میں گیسٹرو انٹرالوجی صرف اور صرف گیسٹروسکوپی اور کولونوسکوپی کی حد تک تھی. مجھے موقع ملا، میں نے پاکستان کی پہلے ERCP کروائی، اور میں آئی ایم پراؤڈ اس بات کے اوپر، اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے چوز کیا آؤٹ آف مے بی اور بھی ٹیکنالوجسٹ ہوں گے. تو وہ پروسیجرز کرانا شروع کیے، پہلی مرتبہ پہلا پروسیجر، اور پھر وہ پارٹ آف ریڈیولوجی، ریڈیوگرافی بن گئے. آج ہر جگہ پر ERCP ہو رہی ہے، ہر جگہ پر PTC ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے پروسیجرز ہو رہے ہیں تو ادروائز تو ہم نے ایکس رے بغیر فلوروسکوپی کے بیریم پلا کے یہ پتا تھا کہ اس پوزیشن میں ایکس رے لینا ہے، ایکس رے لیا، اس کو ڈیولپ کیا. یہ پتا تھا کہ اب اتنے منٹ ہو گئے ہیں، اس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ ایکس رے کرنا ہے انٹسٹین کا. پھر اس کے بعد تو وہ وقت بھی گزرا ہے. اور آج میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ کراچی میں، پاکستان میں ہر جگہ پر کمپیوٹر ریڈیوگرافی، ڈیجیٹل ریڈیوگرافی، اور کون سا پروسیجر ہے جو کس دنیا میں ہو رہا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہوتی ہے. اور میرا دل آج امریکہ میں 24 سال ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان میں دھڑکتا ہے.
خاص طور پہ اپنی فیلڈ کے لیے، اپنی فیلڈ کے ریڈیوگرافرز کے لیے، اپنے کہ میں کچھ کر سکوں. ہم سب کا دل اسی طرح پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے بھی آج یہ پلیٹ فارم دیکھے ہم نے پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا اور اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو تاکہ وہاں پہ موجود جو ویڈیوگرافرس ہیں وہ فائدہ ایک پرسنلی جو کہ میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اور میں اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی بہت سارے جونیئرس نے یہ چیز کہی ہے شکوے کے طور پہ. میں اس پلیٹ فارم پہ ہمیشہ کہتا ہوں اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ جونیئرس اور سینئر کے درمیان برج بنا رہے اور جو رسپیکٹ کا عنصر ہے وہ رہے. سو آبویسلی جونیئرس کو بھی چاہیے کہ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، لیکن سینئرس کو ایک کھلا رہا ہے کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے سینئرس کے بھی سینئرس. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ کہیں کہ بہت سارے سینئرس نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی، سکھانے کے حوالے سے اس طرح نہیں سکھایا جیسے وہ سکھا سکتے تھے. یہ تھوڑا سا ایک جونیئر کو شکوا رہا ہے. یہ کیا آپ کے دور میں بھی تھا یا آپ اس وقت سے کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بالکل بجا شکوہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے اور اس کو اوور نائٹ آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک سیکھنے کا عمل ہے وہ آپ کو چھیننا پڑتا ہے. میں سیکھنے کے لیے میں ریڈیولوجسٹ، نیورولوجسٹ، آرتھوپیڈک کے ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا کہ مجھے آپ بتائیں. کہتے تھے میں تو کوئی بھی فلم دیکھ لوں گا. میں کہتا تھا نہیں، کوئی بھی نہیں. واٹ از دا اسٹینڈرڈ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، تاکہ اس کے اوپر میں کام کر لوں. مجھے اتنے پیارے لوگ ملے، اتنے اچھے لوگ ملے کہ انہوں نے مجھے اپنی جگہ دی. کوئی 20 سال پہلے سے کام کر رہا ہے، وہ 20 سال سینئر مجھ سے ٹیکنالوجسٹ ہے. اس کو کیسے یہ گوارا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی پوزیشن دی یا اپنے برابر میں لا کے کھڑا کیا. لیکن وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے مجھے موقع دیا، یا میری ایکسپرٹی کی وجہ سے یا میرے ڈیڈیکیشن کی وجہ سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی جگہ دی تو میں آگے بڑھا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے میں نے اپنے جونیئرز کو موقع دیا یا انہوں نے مجھ سے سیکھا تو میں آگے بڑھا. اگر وہ میری پوزیشن نہیں لیتے، فرض کریں میں سی ٹی میں کام کر رہا تھا، اگر میرے جونیئر مجھ سے سی ٹی اسکین نہیں سیکھتے یا مجھ سے میری جگہ نہیں لیتے تو میں آگے کیت میں کیسے جاتا. یہ شکوہ ایک طرح سے جونیئرز کا بجا ہے. عام طور پر لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کوئی نہ لے لے. لیکن میرا ایک اپنا ایک اصول تھا. میں کہتا تھا اگر میرا کوئی جونیئر میری پوزیشن لے لیتا ہے تو میں اس کو سلوٹ کروں گا. کیوں کہ میں جس جگہ پہ 20 سال میں پہنچا ہوں اور وہ اگر اس جگہ پہ 2 سال میں پہنچ گیا تو وہ قابل فخر ہے، قابل تحسین ہے. اور بہرحال یہ گلہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہمارے سینئرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال کریں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے علم کہ پھیلاؤ سے ہمارا رزق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. بالکل، بے شک بے شک. اور جس دن ہمارا رزق ہم سے اٹھ جائے گا تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور محنت کرتے رہنا چاہیے. ہاف ہارٹڈ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اتنے پیسے ملتے ہیں اتنا کام ہوتا ہے. یا تو آپ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں، اگر کریں تو آپ اس کو دل سے کریں. اور میں اپنی اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ترقی کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے ہاف ہارٹڈ کام نہیں کیا، فل ڈیڈیکیشن سے کیا. بسائڈ اس کے کہ کتنے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے اس کو آلویز سیکنڈری رکھا. اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنی رسپانسبلٹی کو ہمیشہ پرائرٹی دی. میرٹ ایک ایسا دریا ہے کہ جس پہ کتنے بھی بند باندھ لیا جائیں وہ اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے. تو اپنے میرٹ پہ آپ نے بلیو رکھنا ہے اور راستہ انشاءاللہ خود بن جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی ایک نصیحت اور ایک گلہ آپ ماشاءاللہ سے اس فیلڈ میں ہیں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور. نصیحت، ایک نصیحت سے تو کچھ کام نہیں بن سکتا. بہرحال نصیحت تو یہ ہے کہ آپ
ہاف ہارٹیڈ کوئی کام نہیں کریں, آپ پوری لگن سے کریں, یا تو نہیں کریں, اور کریں تو پوری لگن سے کام کریں. وہ آپ کو پھل دے گا, آج نہیں دے گا کل دے گا. کتنے میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے کیسے کیسے ترقی کی ہے. اور گلا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں. میں اپنے سارے فیلو ٹیکنالوجسٹ کو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں, اپنے آپ کو ٹیکنالوجسٹ کہلوائیں, اپنے آپ کو ٹیکنالوجسٹ ریڈیوگرافرز پروف کریں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ موقع ملا کہ آج آپ بی ایس کرتے ہیں, ایم ایس سی کر رہے ہیں ریڈیولوجی میں, امیجنگ میں. ہم نے وہ وقت گزارا ہے جب ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی. آپ بہت آنر ہے آپ سے بات کرنے کا, بہت اچھا لگا مجھے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اتنا ٹائم نکالا اور اس پلیٹ فارم کو ٹائم دیا. ضرور اس سے بہت سارے جو سننے والے ہیں وہ مستفید ہوں گے. امیجنگ ایکسپرٹ پاکستان کی اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ, بہت شکریہ.